بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام کے وقت کے یہودیوں نے ان پر یہ تہمت لگا دی کہ سلیمان جادوگر ہے، اس کے بعد یہ جو قوتیں طاقتیں ہیں وہ جادو کے دور سے ہیں، یہ جادو کرتا ہے۔ حق تعالی نے جبریل روح الامین کو بھیجا اور ان کے یہ کیے ہوئے سارے جو تھے داغ وہ دھوئے اس طریقے سے، فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے یہ یہاں بات بالکل ثابت کر دی، واضح کر دی کہ جس نے بھی جادو کیا اس نے کفر کیا، جس نے بھی جادو کیا اس نے کفر کیا، اور میرے پیغمبر سلیمان نے جادو کر کے کفر نہیں کیا، وہ تو پیغمبر تھا اللہ کا سچا۔ وما کفر سلیمان، لیکن کون تھے کافر؟ کون یہ کام کرتے تھے؟ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ شیاطین جو کہ لوگوں کو بھی تعلیم دیتے جادو کا اس وقت عام، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی، اور وہ تعلیم جادو کی کس لیے دی جاتی تھی؟ لوگوں کا مال، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کا ایمان عقیدہ تباہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے، اس نیت سے جو جادو کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیسے علماء امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو شخص جادو کے کرتب دکھاتا ہے، صرف کرتب کہ کچھ میں لوگوں سے کچھ اپنا مالی امداد لے لوں، جس آپ دیکھتے ہیں نا یہاں ہمارے پاس شعبدہ باز اور جادوگر اس قسم کے لوگ آتے ہیں، ہاتھوں کی صفائی کرتب اور کھیل وغیرہ دکھاتے ہیں اور پھر کچھ پیسے بھی لے لیتے ہیں لوگوں سے۔ یہ عمل جو ہے یہ تو بالاتفاق حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، یہ کام بھی حرام کا ہے، یہ حرام کا کام ہے اور حرام کی کمائی ہے بالاتفاق۔ اور کسی کو تکلیف دینے کے لیے کفر کرنا، اس میں اسی طرح اتفاق ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مر گیا اس حالت میں تو اس کی موت کفر پر ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید اور احادیث میں بالکل یہ کلیئر ہے، واضح۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اس کھیل سے بھی، اس کے قریب جانے سے بھی، جادوگروں کے ساتھ رابطہ واسطہ رکھنے سے بھی، تعلق رکھنے سے بھی، اور ان کے ساتھ راہ و رسم یا کھانا پینا اس سے بھی بچو اگر آپ اپنے دین ایمان کو بچانا چاہتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الطبلۃ والتمائم، اور اسی طرح جھاڑ پھونک وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہیں جو کہ شرکیہ ہیں۔ فرمایا شرکن، یہ شرک کے درجے میں ہے، جو شخص یہ کرتا ہے گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور شرک جو ہے وہ ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کے ساتھ انسان کی بخشش تصور بھی نہیں اگر اس حالت میں وہ مر جائے۔ یہ گنڈے، تعویذ، گٹ، یہ چیزیں لٹکاتے ہیں نا ہم، یہ ساری چیزیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد پیغمبر کی خدمت اقدس میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیچھے کر دیا، اس کو پیچھے کر دو، باقی 9 آگے آ جائیں۔ میرے پیغمبر نے کبھی کسی کو پیچھے نہیں کیا تھا، غلیظ سے غلیظ انسان کو بھی، گندے سے گندے انسان کو بھی، کہ اگر کوئی دعوت کے لیے، خیر کے لیے، برکت کے لیے آیا ہے تو وہ مرحبا، آپ خود چلے جائے کرتے تھے، لیکن اس شخص کو دیکھ کر پیچھے کر دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ 9 سے تو آپ نے بیعت لے لی، اس سے آپ اس کو پیچھے کر دیا، کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ اس قابل نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اس وقت اس قابل نہیں، اس لیے کہ اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے۔ وہ تعویذ وہ تھے جو شرک بیفور اسلام، جو کو کاروباری انداز سے شیطان کرتے تھے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، انسانوں کو لوٹنے کے لیے، یہ وہ شرکیہ وہ تعویذات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے قریب اس کے ساتھ ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرنا چاہتا، اس کو پیچھے کر دو۔ اس نے ہاتھ مار کر توڑ کر ادھر پھینک دیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا، اس سے بیعت لے لی۔